ایک جنگل میں ٹمٹمی چڑیا رہتی تھی۔ وہ اور اس کا بیٹا مشکل سے گزر بسر کرتے تھے۔ میرا بیٹا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ تم ہر بات پر ضد نہ کیا کرو۔ میرے حالات تمہارے پتا کے بعد اچھے نہیں رہے۔ آج کل کوئی کام بھی نہیں مل رہا، اوپر سے مکان مالک روز چکر لگاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کرایہ بھی ادا کرنا ہے۔ آج تک کے دن کی مہلت دی تھی اس نے، مگر پیسے ابھی کم ہیں۔ کرایہ نہ دیا تو گھر سے باہر نکال دے گا۔ کیا کروں؟ میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ کہاں سے کرایہ آئے گا؟ ماما چڑیا، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ مل کر محنت کروں گا۔ ہم جلد ہی مکان مالک کا کرایہ واپس کر دیں گے۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بھی کوئی کام دیکھتا ہوں۔ آج ہم دونوں مل کر جائیں گے اور کوئی کام ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھنا ہمارے حالات پہلے سے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ پھر ہم مکان مالک کو بول کر یہ گھر ہی خرید لیں گے، وہ ہمیں باہر نہیں نکال سکے گا۔ ماما چڑیا، آپ نے اب پریشان نہیں ہونا۔ میرا بیٹا چڑیا تو بہت پیاری باتیں کرنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں باہر چلتے ہیں اور کوئی کام ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ گھر بیٹھ کر انتظار کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونا۔ مالک مکان آ گیا تو پیسے کہاں سے دیں گے؟ اس لیے اب نکلنا ہوگا تاکہ کچھ بندوبست کیا جا سکے۔ کسی سے نوکری کا پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے۔ میں تمہارا ابھی تک اسکول میں داخلہ بھی نہیں کروا سکی۔ تمہاری عمر کے بچے اس وقت اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور تم کام کا سوچ رہے ہو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ماما چڑیا، اب میرے اسکول سے زیادہ رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، اس لیے کام ڈھونڈنا زیادہ ضروری ہے۔ جب گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم اسکول میں داخلہ بھی کروا لیں گے۔ مجھے ہمارے حالات سمجھ آ گئے ہیں۔ اب میں ضد نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو تنگ کروں گا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ شام سے پہلے آج کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد دونوں کام کی تلاش میں باہر نکل جاتے ہیں۔ کافی دیر اڑنے کے بعد وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی ہے، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، کیسے کام ملے گا۔ سامنے پوچھتی ہوں، یہ ایک کبوتر بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بتا دیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کام ہو۔ آج کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ جنگل کے حالات ایسے ہیں کہ کام ملنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آج کام کا کچھ نہ بنا تو ہم گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تم یہیں رکو، میں اس کبوتر سے پوچھ کر آتی ہوں۔ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتائے۔ ٹمٹمی کبوتر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، کبوتر بھائی صاحب، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو بتائیے، میں ہر طرح کی محنت کر لوں گی، مگر مجھے اپنے بچے کا پیٹ پالنے اور گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بوجھ اٹھانا ہے یا برتن مانجنے ہیں، گھر کی صفائی بھی کر لوں گی۔ کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو مجھے نوکری پر رکھ لے؟ کام کی سخت ضرورت ہے۔ صبح سے مارے مارے پھر رہے ہیں، مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ دیکھو پیلی چڑیا، تم کیا کام کر سکو گی؟ محنت مزدوری تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ کام، نوکری، سب ہمارے جیسے مضبوط پکشیوں کے کام ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میرا اپنا برگر کا کاروبار ہے۔ میں نے ساتھ کسی کو بھی نہیں رکھا ہوا، ساری محنت کر لیتا ہوں اور منافع بھی اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہے۔ تمہیں کام ڈھونڈنا ہے تو خود ڈھونڈ لو،
مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی بھی پکشی نوکری دے گا، مگر قسمت آزما لو، ہو سکتا ہے کوئی ترس کھا کر رکھ لے۔ میں تو سارے کام خود کرتا ہوں، اب میرا کام کا وقت ہو رہا ہے، دکان بھی کھولنی ہے جا کر، مجھے جانے دو۔ چڑیا مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے۔ کبوتر کی بات ٹھیک ہے، مجھے کون نوکری دے گا؟ ابھی تک تو کوئی کام نہیں ملا۔ ویسے اس کی ایک بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرتا ہے تو سارا منافع اس کا ہوتا ہے۔ چلو ایک پتے کی بات معلوم ہوئی کہ جیسے وہ کاروبار کرتا ہے مجھے بھی کوئی کام کرنا چاہیے، اپنا خود کا کاروبار کر لوں تو مجھے کافی فائدہ ہوگا، سارے خرچے بھی پورے ہو جائیں گے اور بیٹے کا اسکول میں داخلہ بھی کروا لوں گی، مالک مکان کو ہر مہینے کرایہ بھی دے دوں گی، برگر کا کام میں بھی شروع کر سکتی ہوں، کافی منافع لگ رہا ہے مجھے اس میں۔ پھر ٹمٹمی چڑیا اپنی جمع کی ہوئی تھوڑی رقم سے برگر کا سامان خرید لاتی ہے اور دکان لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ برگر لے لو، برگر، انڈے والا برگر، چیز برگر، چکن برگر، بہت ہی مزیدار گرما گرم برگر، 50 والا برگر 30 روپے میں، آج ڈسکاؤنٹ آفر ہے، برگر لے لو برگر، جو ایک بار کھائے گا وہ بار بار آئے گا، گرما گرم برگر۔ ٹمٹمی برگر بیچنے کے لیے آواز لگا رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے کبوتر گزرتا ہے۔ برگر کی دکان کھول لی ہے؟ نہیں، واہ بھئی، اب پیلی چڑیاں بھی برگر بیچیں گی، کیا زمانہ آ گیا ہے، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ مجھے یاد آیا تم وہی پیلی چڑیا ہو نا جو مجھ سے کام مانگنے آئی تھی، بڑی ہی تیز نکلی ہو، مجھے دیکھ کر اپنا کام شروع کر لیا، دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے تمہارا۔ یہ کاروبار چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، نقصان بھی بھگتنا پڑتا ہے، کچھ نہ بکا تو کیا کرو گی، ہر طرح کے حالات آتے ہیں، مجھے تو کئی سالوں کا تجربہ ہے اور آمدن بھی اتنی ہے کہ جس دن برگر کم سیل ہوں مجھے نقصان کم ہی ہوتا ہے۔ تم پکشی صرف گھر سنبھال سکتی ہو، کاروبار تمہارے بس کی بات نہیں۔ ٹمٹمی چڑیا کبوتر کی بات سن کر اداس ہو جاتی ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، مگر ٹمٹمی اس کو جواب دیتی ہے۔ کبوتر بھائی، میں پیلی چڑیا ضرور ہوں مگر میرا نام ٹمٹمی چڑیا ہے اور گھر سنبھالنا واقعی آپ کے بس کی بات نہیں، آپ صرف دکان سنبھال سکتے ہیں، مگر مجھے گھر بھی سنبھالنا ہے اور باہر کمانا بھی پڑتا ہے، کسی سے مانگ کر کھانے سے خود محنت کرنا زیادہ اچھا سمجھتی ہوں میں، اور مکان مالک جب کرایہ لینے آتا ہے نہ تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم نازک چڑیا ہو تو کرایہ نہ دینا، بلکہ مکان سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے محنت کرنا صرف مرد پکشی کا ہی کام نہیں، جن پکشیوں کے مرد نہیں ہوتے ان کو خود ہی سب کام دیکھنے ہوتے ہیں، آپ کو میرا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں، میں ساری ذمہ داری تمہاری ہے، چلو اچھا ہے کہ تم نے کام کرنے کا سوچا ہے، مگر میں تمہیں ایک حقیقت بتا رہا تھا، تم دیکھ لینا یہ کام تمہارے اکیلے کے بس کی بات نہیں، پہلے تجربہ ہونا چاہیے، تم کام شروع کرو اپنا، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، میں پھر چکر لگاتا ہوں دکان پر، ابھی مجھے اپنا کام بھی دیکھنا ہے، باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا، اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹمٹمی اس کی باتوں کو سوچنے لگتی ہے۔ سارا دن گزر جاتا ہے مگر کوئی گاہک نہیں آتا اور وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ سارا دن گزر گیا اور گاہک کوئی آیا ہی نہیں، کبوتر ٹھیک کہہ رہا تھا، میں نے تو اپنی ساری بچت اس میں لگا دی، اب وہ ضائع نہ ہو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، مگر مجھے کیا کرنا چاہیے؟
کل کا دن دیکھتی ہوں، اگر برگر نہ بکے تو کبوتر سے مشورہ کروں گی، ان کا تو کاروبار ہے، وہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، میں یہ کاروبار بند نہیں کر سکتی، اس لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور کامیاب بھی ہو جاؤں گی۔ ٹمٹمی اگلے دن دکان لگاتی ہے اور گاہکوں کا انتظار کرتی ہے، تبھی وہاں کبوتر آ جاتا ہے۔ ٹمٹمی چڑیا، کیسا جا رہا ہے کام تمہارا؟ میں یہاں ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے بڑا آرڈر ملا ہے، مگر میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی ساتھی نہیں رکھا ہوگا اور منافع بھی زیادہ ہوگا، تو اس لیے میں نے آرڈر کے لیے منع نہیں کیا۔ تم ایسا کرو، آج کے سارے برگر مجھے بیچ دو، میرا آرڈر پورا ہو جائے گا اور تمہاری بھی سیل ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں ابھی کوئی گاہک نہیں آیا، ایسے تمہاری بھی مدد ہو جائے گی اور میرا بھی کام ہو جائے گا، وقت کم ہے اس لیے تم سے لے رہا ہوں۔ ٹمٹمی چڑیا بہت حیران ہوتی ہے اور خوش بھی ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے ہی گاہکوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کبوتر بھائی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ایسے میری بچت ضائع نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کی بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر برگر نہ بکتے تو کتنا نقصان ہو جاتا۔ میں نے کام شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ آج برگر بھی سیل ہو گئے ہیں، اگر آپ کو دوبارہ بھی ایسا آرڈر ملے تو آپ مجھ سے برگر لے سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت آپ کی باتوں سے دکھ ہوا تھا، مگر آپ کی کچھ باتیں درست تھیں اور میرے حالات سے بھی اب آپ واقف ہو گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے ایسے ہی مدد کریں گے۔ کبوتر برگر لے کر چلا جاتا ہے اور ٹمٹمی پیسے لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ اس طرح ٹمٹمی اپنا کاروبار چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب اسے فکر نہیں ہے کہ مکان مالک اسے گھر سے نکال دے گا، وہ اپنے بیٹے کا اسکول میں بھی ایڈمیشن کروا دے گی۔ اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کام کوئی بھی ہو تجربہ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور مزید اور مزیدار ویڈیوز انجوائے کرنے کے لیے میرے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔